ایک سوال ہے کہ کھانے پر پھونک مارنا کھانے اور پینے کی چیزوں میں، کھانا گرم ہے یا چائے گرم ہے، کافی گرم، اس پر پھونک مارنا شرعی نقطہ نظر سے اس کی کیا حیثیت ہے، اور یہ منع ہے، جائز ہے، یا گنجائش ہے یا گنجائش نہیں ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھونک مارنے سے منع فرمایا ہے، کھانے اور پینے کی چیزوں میں پھونک مارنے سے منع فرمایا ہے۔ اب اس میں ایک تو لاجک اور منطقی اعتبار سے دیکھا جائے کیوں منع کیا، یہ آپ نے واضح نہیں فرمایا کہ منہ کے ذرات نکلتے ہیں، یا جو ہم آکسیجن لیتے ہیں اور جو ہم ایک سانس خارج کرتے ہیں اس کا کچھ اور نام ہے، وہ نقصان دہ ہوتی ہے، وہ سانس وہاں پر کچھ جراثیم نکلیں گے، وہ صحت کے اعتبار سے نقصان دہ ہوں گے اور کھانے پینے والی چیز خراب ہو جائے گی، یا ہو سکتا ہے کسی دوسرے کو کھانا ہے آپ کا بچا ہوا، یا آپ کا بچا ہوا پانی پینا چاہتا ہے تو پھونک مارنے کی وجہ سے اس کو کراہت ہو سکتی ہے۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تمام چیزوں کی طرف توجہ نہ دلا کر صرف اتنی بات آپ نے فرمائی کہ کھانے پینے والی چیزوں میں پھونک نہ مارا جائے، لہذا یہ درست نہیں ہوگا، خلاف ادب ہوگا، ادب کے خلاف ہے کہ کھانے پینے والی چیزوں میں پھونک ماری جائے۔ اس میں عجلت پسندی بھی ہے کہ کھانا گرم ہے، آپ گویا صبر نہیں کر سکتے، عجلت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور بہت زیادہ گرم تو دانتوں کے لیے بھی اور آنتوں کے لیے بھی نقصان دہ ہے، تو ممکن ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیش نظر یہ بات بھی ہو۔ آپ کی باتوں میں تو سینکڑوں ہزاروں حکمتیں ہوتی ہیں، کن کن حکمتوں کو تلاش کیا جائے، تو اس میں سے ایک یہ بھی ہو جائے گا کہ وہ صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہے اور اس میں عجلت پسندی بھی ہے، لہذا اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا۔ ہاں ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ اگر پھونک ہماری اتنی ہی مضر ہے، اول تو یہ کہ شرعی نقطہ نظر سے پھونک جو مارنے سے آپ نے منع فرمایا، اس کی وجہ کوئی یہ نہیں کہ وہ مضر ہے، اللہ جانے کیا کیا حکمتیں ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ارشادات میں، لیکن اگر تھوڑی دیر ہم مان لیں کہ پھونک کو اگر مضر بھی مانا جائے کہ بھائی جو ذرات نکلیں گے وہ کھانے پینے کی چیز میں پڑیں گے، تو پھر جو پھونک مارا جاتا ہے کہ بھائی کسی بزرگ کے پاس کوئی پانی لے گیا کہ پانی پھونک دیجئے، یا لوگ دم کرانے کے لیے جاتے ہیں تو پھر اس پھونک کا کیا ہوگا، پھر تو وہی منع ہونا چاہیے۔ تو اسی لیے ہم نے یہ بات واضح کی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ وجہ بیان نہیں فرمائی کہ کیا وجہ ہے، اور یہ جو پھونک مارا جاتا ہے، جو دم کیا جاتا ہے، پھونک مارا جاتا ہے، چونکہ اس میں قرآن کے الفاظ شامل ہو جاتے ہیں، دعائیں شامل ہو جاتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو خود یہ عمل کیا آپ نے، تو آپ کا عمل تو خود ہمارے لیے نمونہ بن جاتا ہے، چاہے ہماری عقل میں آئے چاہے عقل میں نہ آئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چھوٹے بچوں کو، اور ویسے بھی دعائیں پھونکنے کا حکم ہے، آپ دعائیں پھونکنے کا تذکرہ ملتا ہے حدیث کے اندر، خاص طور سے اگر نظر لگ جائے یا ویسے بھی صبح شام کے دعاؤں میں ہو، اپنے بدن پر پھونک لے، چھوٹے بچوں کو پھونک مارے، تو عقل سے ہٹ کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ عمل کیا، بس ہمارے لیے وہ کافی ہے۔ اور جب اس پھونک میں قرآن کے الفاظ شامل ہو جاتے ہیں، احادیث شامل ہو جاتی ہیں، تو اس پھونک میں بھی برکت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو حاصل یہ کہ جو کھانے پر جو آپ نے منع فرمایا، تو یہ بات درست ہے کہ کھانے اور پینے کی چیزوں پر پھونک نہیں مارنا چاہیے، یہ خلاف ادب ہے۔